ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو عام طور پر سمجھانے کے لیے ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ 3 طرح کے دور ہیں تاکہ ہمیں وہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ ان 63 سال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر اس 53 سال کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 40 سالہ مکی دور ہے نبوت یا وحی کے آغاز سے پہلے، اور 13 سالہ مکی دور ہے وحی کے آغاز کے بعد۔ 40 سالہ جو مکی دور تھا وحی کے آغاز سے پہلے، اس کے بارے میں نے مختصراً چند باتیں آپ سے عرض کی تھی۔ اور اب آغاز ہوا تھا، مکی دور ہی ہے، وہ بھی مکی دور ہے، یہ بھی مکہ کا زمانہ ہے، لیکن یہ وحی کے آغاز کے بعد کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر حالات بالکل بدل چکے ہیں، ان کے رویے بدل گئے۔ وہی جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان چھڑکنے والے تھے اب بھی رہے، لیکن بیشتر لوگ اسی خاندان کے برادری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، یہ ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں اس سے ہمیں کیوں روکتے ہیں۔ تو اس بنیاد کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی۔ اس 13 سالہ جو دور ہے مکی دور، اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک ابتدائی 3 سالہ دور ہے، یہ 3 سالہ دور ہے نبوت کے بعد کا، لیکن اس میں دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے خفیہ طور پر۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ابھی علی الاعلان لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس 3 سال کے دور میں چند افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کی تعداد بعض کتابوں میں 20، بعض میں 40 یا اس سے کم و بیش کچھ تعداد لکھی ہے، جو خفیہ طور پر تھوڑے تھوڑے کر کے ایمان لائے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ہستیاں ہیں، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وہ 4 مقرب ترین ہستیاں ہیں جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بعض کتابوں میں نقل کیا ہے، بعض میں کچھ اور واقعہ، میں ایک مختصر واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے مشہور تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی، یہ سارے کپڑے کے تاجر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے کتابوں میں لکھا ہے ان کا نام عبد الکعبہ ان کا نام تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا ایمان لانے کے بعد۔ پہلے وہ ہستی ہیں جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ یہ یمن کے علاقے میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو لکھا ہے وہاں ایک شخص ان کو ملا، کوئی عالم اہل کتاب میں سے۔ اس نے پوچھا کہ جی آپ جانتا تھا مکے سے آتے ہیں، تاجر تھے، کچھ عرصے میں آنا جانا لگا رہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ مکے سے آئے ہیں، مکے میں ایک ہستی کے آنے کا وقت قریب ہے، کہیں مکے میں وہ آخری نبی یا وہ ہستی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایسے تو نہیں آئے مکے میں کوئی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں تھا اس وقت تک، یہ وہاں جو تھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، وہ ابتدائی زمانہ وہی کا آغاز ہو چکا، یہ وہاں گئے۔ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں۔ خیر اس نے اور کچھ باتیں کی۔ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس شخص نے جو بھی عالم تھا اللہ عالم، اس نے چند اشعار سنائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے کہا میں نے وہ جو آخری نبی آنے کا زمانہ قریب ہے اور شاید اسی خطے میں آئیں گے بظاہر، ان کے شان میں نے کچھ اشعار کہے ہیں، وہ سنتے جاؤ۔ عربی کے اشعار تھے، ابوبکر صدیق کے سارے عرب تھے، شعر و شاعری سے واقفیت۔ خیر یہ اشعار سن کے واپس آ گئے۔ جب واپس مکے آئے تو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو چکا تھا، اور کچھ چیدہ باتیں کچھ لوگوں میں ہونی شروع ہو گئی تھی۔ تو بعض لکھتے ہیں کہ مکے کے چند لوگوں نے جو بڑے
یعنی مشہور بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی، جن میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ یہ اور ایک دو لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کے انتظار میں ہی تھے، اور وہ سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور ہم آپ کے انتظار میں تھے۔ آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی بھی بہت تھی، آپ بڑے قریب ہیں، اب آپ ہی ان کا کوئی فیصلہ کیجیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے کہنے لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد جب سلام کلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ابھی پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سامنے رکھی توحید کی، اور کہا کہ یہ توحید کی دعوت ہے اور بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے۔ تو سیرت میں کہا لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس موقع کے اوپر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل، کوئی چیز داغا؟ قرآن تو خیر پڑھ کے جو ابتدائی چند آیات اتری تھی وہ سنائی۔ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اشعار جو تمہیں یمن میں اس نے سنائے تھے، وہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنا دی۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہکا پکا حیران کہ وہ تو یمن میں مجھے اس نے اشعار سنائے تھے آخری نبی کے شان میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ اشعار سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اطلاعات پہنچاتا ہے۔ اسی وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر لقب ان کے عتیق بھی لقب ہے، صدیق بھی لقب ہے، اس کے مختلف وجوہات ہیں، ایک یہ ایمان لانے والا۔ ایک اور اسی طرح کا سیرت میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، اور ایمان بعد میں لائے وہ صحابی، لیکن انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا، ان کا نام ہے عفیف کندی، حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عطر کے تاجر تھے۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ بھی عطر کے تاجر تھے، عطر کی تجارت کرتے تھے، اور لکھا یہ عفیف کندی بہت ہی پاک دامن تھے انتہائی، نام کچھ اور تھا، عفیف کے نام سے مشہور ہو گئے تھے پاک دامنی میں۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں بعد میں، لیکن واقعہ کیا ہے اس زمانے کا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ بعد میں ایمان لائے تو کہنے لگے میں ایک دفعہ مکے آیا، باہر رہتے تھے تجارت کے لیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تاجر تھے وہ بھی عطر کے تاجر، یہ بھی دوستی تھی۔ تو کہنے لگے مینا کے علاقے میں ہم گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، جیسے کہیں سے گزرتے ہوئے مینا سے گزرے، اب آج تو قریب ہے ہم سب، بہت دور بیابان جگہ۔ تو کہتے ہیں وہاں جب ہم پہنچے تو میں نے اچانک دیکھا کہ بہت خوبصورت نوجوان ایک طرف سے پہاڑی کے دامن سے نکلے اور انہوں نے ایک طرف وضو کیا، وضو کر کے اور نیت باندھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے میں دیکھ رہا ہوں حضرت عباس میرے ساتھ ہے، ہم ادھر گزر رہے، کہتے میں بھی غور سے دیکھ رہا کہ یہ عجیب صورت ہے، کبھی دیکھی نہیں عبادت نماز کا کیا پتہ۔ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ساتھ آیا جلدی سے، اس نے بھی وہی ہاتھ منہ دھو کے وضو کیا، وہ بھی ساتھ کھڑا۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا حیرت سے کہ ایک خاتون ساتھ آئیں، انہوں نے بھی اس طرح وضو کیا، وہ بھی پیچھے ساتھ کھڑی ہوتی۔ میں نے حضرت عباس سے پوچھا رضی اللہ عنہ، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، مکے کب سے ہم آتے ہیں، مکے میں تو یہ اس طرح کامل کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے کہا یہ میرے بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو دوسرا بچہ ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے، وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ بھی میرا بھتیجا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے، نبوت ملی ہے، اور یہ ان کے عبادت کا ایک طریقہ ہے، اور یہ جو خاتون صاحب کھڑی ہوئی ہیں نا یہ ان کی اہلیہ ہے، حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں وہ سننے والا ہے۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب ایمان لائے کچھ عرصے کے بعد تو ایک جملہ کہتے تھے، وہ یہ جملہ کہتے تھے کاش اس وقت چوتھا میں ہوتا۔ بعد میں ایمان لے آئے لیکن کاش اگر مجھے اس وقت ایمان کی دولت ملتی، بالکل شروع میں والسابقون الاولون، تو اس وقت ساتھ کھڑے ہونے والا میں چوتھا میں ہوتا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو ایمان سے سرفراز کیا۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس وقت ایمان لائے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص خادم، چھوٹا سا خط تھا، ذرا درمیانی خط تھا، اور ایک موقع پہ آتا ہے بعض صحابہ نے نا کوئی جیسے مذاق میں کہا کہ چھوٹا سا خط ہے، پنڈلیوں کے بارے میں کہا، بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو چھوٹا نہ کہو، پنڈلیوں کو دیکھ کے نہ جاؤ، اللہ کے ہاں ان کا جو وزن ہے مقام ہے بہت بلند۔ عبداللہ ابن مسعود یہ بھی ابتدا میں ایمان لانے والوں میں، ان کے ایمان لانے کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ عقبہ بن ابی معیط اس کی بکریاں وغیرہ چراتے تھے، کہنے لگے میں بکریاں چرا کے لے کے گیا، وہی رہتے تھے مکے میں، اتنے میں کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ادھر سے گزر گئے تھے، اب یہ ایمان نہیں لائے، ابتدائی دور ہے، چند ایمان لانے والے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے مجھے بلایا، میرے پاس جانوروں کا ریوڑ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی دودھ اگر ہے کچھ ہمیں دودھ پینے کو مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اصل میں امین ہوں، امانت دار ہوں، میرے تو جانور نہیں ہیں، فلاں شخص کے ہیں تو اس سے پوچھے بغیر تو میں نہیں دے سکتا۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی بکری ایسی ہے کہ جس نے ابھی تک بچہ نہ جانا، یعنی بات ہے بچہ نہیں جانا تو اس کے دودھ کھاؤں، تو تھن بھی چھوٹے چھوٹے ہوں۔ تو یہاں سیرت نگاروں نے دو واقعے لکھے ہیں، بعض میں ہے کہ ایک بکری تھی جس کے تھن سوکھ چکے تھے، یعنی دودھ بالکل نہیں تھا، اور کچھ کہتے ہیں بالکل چھوٹی عمر کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہنے لگے میں نے وہ پیش کر دی، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بالکل باہر گئے، اور کہتے ہیں میں جلدی سے ایک پتھر لے کر آیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اس کو دودھ دوہنا شروع کر دیا، بکری دودھ دوہا، کہنے لگے پہلے وہ بکر صدیق کو پلایا، پھر کہتے ہیں مجھے بھی پلایا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا، اور بعد میں باقاعدہ یہ الفاظ کہے کہ اقلس، عربی کے الفاظ ہیں کہ یہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے دودھ واپس چلا گا، کہنے لگے وہ تھن اپنے افسیات دوبارہ سے واپس ہو گئے ویسے۔ اب کہتے ہیں میں حیران، میں دیکھنے لگا، میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس وقت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دولت دی اور مجھے ایک دعا بھی دی اس موقع کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ یہ نوجوان بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کے لیے اس کے عمر میں اور اس میں برکت عطا فرما، اس نوعیت کی کچھ دعا تھی۔ کہنے لگے وہ دن تھا، اللہ تعالیٰ نے وہیں میرا دل پلٹ دیا اور میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لیا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے واقعات، ایک تو میں تو عرض کر رہا ہوں بے شمار واقعات ہیں، اب یہاں کس نے مجبور کیا تھا ایمان لانے؟ وہ تو ایک ظاہری بات ہے، قدرتی طور پر تھے سارے اسباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر وہ کردار، یہ چیزیں تھیں جو بندوں کو ایمان پہ آمادہ کی۔ یہ ابتدا میں ایمان لانے والے میں انہی کے اندر ایک تھے ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بالکل ابتدا میں ایمان لانے والوں میں ہیں، انہی کا گھر دار ارقم کہلاتا ہے، ارقم بن ارقم، اور یہ اس وقت پہاڑ تھا، کوہ صفا پہاڑ پہ یہ رہا کرتے تھے۔ اب وہ پہاڑ تو نہیں ہے، ظاہری بات ہے، اس پہاڑ کی نوعیت اب تو صرف پتھر اینڈ پہ ہیں، اب تو وہاں باہر فرش ہے، وہاں ایک کا گھر تھا صفا پہاڑ کے اوپر۔ اس وقت جو چند ایمان لانے والے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دار ارقم کے ان کے گھر میں جا کے، دار ارقم میں حضرت ارقم کے گھر جا کے وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ کیا عبادت تھی؟ کل بھی شاید میں نے عرض کیا تھا، اس میں محدثین نے جو ایک قول لکھا ہے کہ اس وقت دو نمازوں کا حکم تھا، ایک صبح سورج کے طلوع سے پہلے اور ایک شام کو سورج کے غروب سے پہلے، دو رکعتیں ادا کیا کرتے تھے جو بھی اس معمول، لیکن وہ عبادت ہوتی تھی دار ارقم میں چھپ کے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ابھی کچھ عرصے میں آ رہا ہے ان کا واقعہ بھی، ان کے ایمان لانے کے بعد پھر دار ارقم میں چھپ کے عبادت نہیں ہوتی تھی، پھر تو ڈنکے کے چوٹ پر آتے تھے، ایک مقام پر حضرت امیر حمزہ ہوتے تھے، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، اور مسلمان پوری شان و شوکت سے نکلتے تھے۔ لیکن یہ 3 سال کے میں واقعات عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ چند لوگ اس طرح ایمان لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا جیسے کہ تاجر بھی تھے، ان کے کوششوں سے اصل تو اللہ کا فضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوششیں تو سب سے زیادہ اصل تو ہے ہی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان پہچان ان لوگوں سے تھی، تو ان کے بھی یہ دعوت دینے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور چند اور حضرات یہ بھی ایمان لائے۔ اس طرح یہ ایک چھوٹا سا قافلہ بنا
3 سال تک یہی حالت رہی۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے دعوت کے اندر وہ بات رکھی۔ 1 دفعہ ہوا، پھر 2 دفعہ ہوا، پھر صفا پہاڑ کے اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر پے در پے لوگ ایمان لانے والے ہوئے، اور اس کے بعد ہی پھر مصائب اور مشکلات بہت زیادہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر آئیں۔ تو گویا یہ مکی دور کے جو 13 سال ہیں ان میں سے پہلے 3 سالوں کی 1-2 باتیں عرض کی۔ اب بقیہ جو 10 سال ہیں مکی دور کا، جو بہت ہی کٹھن دور تھا، اس میں کیا صورت ہوئی؟ پھر یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کیا گیا، ہجرت مدینہ، اور پھر ہجرت مدینہ کے واقعات۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات صرف پڑھنے کی حد تک، سننے کی حد تک نہ رکھے، بلکہ اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے، جو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پہلو ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے اس صیام کو، ہمارے اس قیام کو، ہماری ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر چیز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔